अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। 2 अप्रैल को सुबह 10 बजे एक भाई सोकर उठता है और उठकर वो अपनी बहनों को आवाज देता है, 3 बहनों को, और कहता है जरा कमरे में आना। बहनें आवाज सुनती हैं और कहती हैं अच्छा भाई आते हैं। ये तीनों बहनें अनमैरिड हैं, इनकी शादियां नहीं हुई हैं और तीनों की तीनों माशाल्लाह से यंग हैं। अंदर जाती हैं, हाँ जी भाई बुलाया आपने? भाई कहता है बैठ जाओ, बात करनी है मैंने जरूरी आपसे। तीनों सामने कुर्सियां लगी हुई उस पर बैठ गई। भाई उठा, कमरे के दरवाजे को अंदर से लॉक किया। बहनों ने देखा दरवाजा क्यों लॉक कर रहा है, हैरान सी हुई। इतने में वापस अपने बेड की तरफ गया, मैट्रेस के नीचे से, गद्दे के नीचे से पिस्टल निकाली, डस डस डस, तीनों को गोलियां मार। तीनों वहीं पे ढेर, और गोलियों की आवाज जैसे ही गूंजी नीचे गई, चूंकि ये भाई फर्स्ट फ्लोर पर था, इसका कमरा फर्स्ट फ्लोर पर था। माँ ने की आवाज सुनी, घबरा गई, एकदम भागी ऊपर को बेटे के कमरे की तरफ और जाकर दरवाजे को खोलना चाहा। चूंकि दरवाजा लॉक था तो दरवाजा नहीं खुला। आवाजें दी, क्या हुआ, उठो उठो, छोड़ो, क्या बना क्या बना क्या बना क्या बना, खोलो दरवाजा। हड़बड़ा के परेशानी के आलम में बोल रही हैं। ये दरवाजा नहीं खोलता, ये पहले तसल्ली करता है तीनों के मुतल्लिक कि मर गई हैं। जब अपनी तरफ से तसल्ली कर लेता है, देन दरवाजे को इसने ओपन किया, खुद बाहर को भाग गया और माँ लपकी अपनी बेटियों की तरफ। बेटियों को देखा तो चीखो पुकार करने लगी, हाय मेरी बच्चियां, हाय मेरी बच्चियां। चीखे मारी, लोगों को इकट्ठा किया, 15 पर कॉल की गई, पुलिस मौके पर पहुंची, नफरी अच्छी खासी आ गई। सबसे पहले इन तीनों को उठाया और हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाकर इनका मुआयना हुआ और फिर डॉक्टर्स ने बताया कि 2 तो फौत हो गई हैं, एक जो है उसकी हालत बड़ी क्रिटिकल सी है, सीरियस सी है और उसको आईसीयू में शिफ्ट किया है, उसका ट्रीटमेंट जारी है। अब ये जो फैमिली है, इनके वालिद साहब से मेरी फोन पर बात हुई है। मैंने पूछा कि तीनों को इकट्ठे मार दी आपके बेटे ने, क्या झगड़ा था मतलब आपके बच्चों का आपस में कि इतनी दिलेरी इस तरह से मारा? तो वालिद साहब ने मुझे फिर तफसील से जो कुछ बताया वो मैं इस व्लॉग में आपको बताऊंगी। और काड़ा का एक जो इलाका है इसे कहते हैं शादमान कॉलोनी, जहां पर यह अफसोसनाक वक़्वा पेश आया है। घर के सरबराह हैं लियाकत अली साहब, इनकी बीवी का नाम है जमीला। इन दोनों मियाँ बीवी के 7 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 5 बेटियां हैं। अब जो 2 बेटे हैं और जो 5 बेटियां हैं मैं उनके नाम आपको बता देती हूँ। सबसे बड़ी बेटी है हिरा, देन निदा, फिर आ जाती है बुशरा, फिर नंबर आता है फिजा का, फिर आती है ईशा। ये हो गई 5 बेटियां। बेटों का नाम सुनिए, एक बेटा अदील, दूसरा बेटा नदीम, ये 2 बेटे हैं। अब होता इस तरह से है कि हिरा और निदा ये दोनों मैरिड हैं, इन दोनों की शादियां हो गई हैं। हिरा रहती है कराची और निदा जो है वो रहती है उकाड़ा। दोनों, एक ही उकाड़ा में शादी हुई, एक ही कराची में शादी हुई। बाकी 3 बेटियों की शादियां अभी तक नहीं हुई, वो अनमैरिड हैं और दोनों बेटे भी अनमैरिड हैं। 5 बच्चे अनमैरिड इसी घर में है। अब जो वालिद साहब है ना, वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है प्राइवेट, उसमें जॉब करते हैं और इनके जो दोनों बेटे हैं वो भी किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, जॉबियन हैं। ये जो 2 भाई हैं ये अपनी बहनों से बड़ा प्यार करते हैं, उनका बड़ा ख्याल रखते हैं, इनको कपड़े लेके देने, प्यार मोहब्बत से पूछना कोई मसला, और फिर उनको पॉकेट मनी देना। बहनें भी अपने भाई से बड़ी अटैच है कि हमारे भाई बहुत अच्छे हैं, ख्याल रखते हैं। अब जो शादीशुदा बहनें हैं वहां से मैं आगे बढ़ती हूँ, आपको केस समझाती हूँ। पहले बात करते हैं हीरा की, जो कराची में जिसकी शादी हुई। उसने ये प्लान किया हुआ था कि ईद के बाद मैं आऊंगी। अब वो ईद गुजर गई तो वालिदैन के यहाँ मायके आई कि रहूंगी कुछ दिन और गपशप करेंगे, चक्कर लगाने के लिए आई। ये बात पता चली और काड़ा वाली बहन निदा को, तो निदा क्या कहती है, निदा कहती है अच्छा हिरा आई हुई है, मैं भी आऊंगी, हम मिलकर बैठेंगे। वो भी आ गई। अब ये दोनों बहनें जब यहाँ पे आ गईं तो इन दोनों ने बैठकर, बाकी फैमिली मेंबर्स ने खूब गप्पे मारी, गपशप हो रही है, पसंद के खाने पक रहे हैं, खाने चल रहे हैं, खूब मौजें मारी जा रही हैं। यानी ईद गुजर गई लेकिन इनकी ईद जारी है। इतना अच्छा माहौल था घर का। 2 अप्रैल को कराची वाली बहन हिरा जो है उसकी रिटर्न टिकट थी, उसे वापस कराची जाना था प्लान के मुताबिक। एक दिन अभी रहता था, एक दिन पहले की बात है, डेट 1 अप्रैल। भाई अदील ये कहता है हिरा तुमने कल चले जाना है तो आजो इकट्ठे बैठते हैं, गपशप करते हैं। पता ही नहीं चला कब आई और कब जा रही हो। मैं खाना लेकर आती हूँ, दोनों मिलकर खाना खाते हैं और फिर ये खाना गर्म करने लग जाती है, बिरयानी।
اس کو گرم کیا, کھانا شانا لیا, بھائی کے پاس آ گئی, بیٹھی, رکھا اور کھانا کھانے لگے. بہن بھائی گپے مار رہے. 2 اپریل کو صبح 10 بجے عدیل اٹھا اور اٹھ کر اس نے آواز دی اپنی بہنوں کو, 3 بہنوں کو, بشرا, فضا, عشا, ان تینوں کو آواز دی. یہ تینوں آئیں بھائی کی بات سننے کے لیے. اب یہ جو 2 میرڈ ہیں, ہیرا اور ندا, یہ دونوں نچلے پورشن میں گراؤنڈ فلور پر اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھی ناشتہ کر رہی ہیں, اور باقی تینوں جو ہیں وہ بھائی کی آواز سن کر اوپر کو جاتی ہیں کہ بھائی کی بات سن لیں. جا کے پوچھتی ہیں جی بھائی. تینوں کو کہتا ہے بیٹھ جاؤ سامنے. تینوں کرسی پہ بیٹھ جاتی ہیں. بھائی رکتا ہے, دروازے کو لاک کرتا ہے, پسٹل پکڑتا ہے, ڈز 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 تینوں کو مار دی. وہ ڈھیر ہو گئیں اور پھر تسلی کی اچھے سے کہ مر گئی ہیں. پھر دروازہ کھولا, چونکہ ماں دروازے کی طرف نیچے سے اوپر بھاگی, دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی. ماں اندر گئی, بیٹیوں کو دیکھا, اور بھائی ملزم قاتل بھاگ گیا. بڑی حیران کن سچویشن ہے. چیخو پکار ہوئی, ہجوم لگ گیا, ہمسایہ اکٹھا ہو گیا, 15 کی کال کی گئی, نفری موقع پر پہنچی, یہ خبر پہنچ گئی ڈی پی او اوکاڑا ڈاکٹر اسد اجاز ملی صاحب تک, اور پھر انہوں نے بھی اس وقوعے پر موقع پر اپنی ٹیم کے ساتھ گئے, وقوعہ دیکھا اور کچھ ڈائریکشنز دیں ٹیم کو. اب ان کو جو تھانہ لگتا ہے وہ ہے تھانہ اے ڈویژن. یہ اوکاڑا کا تھانہ ہے اور خاصا اے کیٹیگری کا تھانہ ہے یہ. اب یہ موقع سب کچھ دیکھنے کے بعد فٹافٹ ان کو اٹھایا اور ہاسپٹل شفٹ کیا گیا. ہاسپٹل لے جا کر ڈاکٹرز نے ان کا چیک اپ کیا, اور پھر ڈاکٹرز نے بتایا کہ فضا اور بشرا جو ہیں وہ تو فوت ہو گئیں, جبکہ ایک بہن ابھی سیریس کنڈیشن میں ہے, عشا کو فرسٹ ایڈ دی, اور یہ کہا کہ اس کو فوراً جلد سے جلد ساہیوال کا ٹیچنگ ہاسپٹل جو ہے وہاں شفٹ کریں, بہت اس کی حالت خراب ہے اور دیر نہ کریں. یہ لوگ کہتے ہیں اوکے ڈن, فوراً وہاں سے لیتے ہیں اور لے جاتے ہیں ساہیوال ٹیچنگ ہاسپٹل. وہاں پہ جا کے علاج شروع ہوتا ہے, باقی 2 کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے, اور پھر ان کی کو لواحقین کے حوالے کیا جاتا ہے, سپورٹ کیا جاتا ہے, تدفین کے عمل کا آغاز ہو جاتا ہے. گھر میں کوحرام برپا ہے, قیامت آ چکی. ایک پرچہ درج کیا گیا تھانہ اے ڈویژن میں. ملزم نامزد ملزم ہے اس میں بیٹا عدیل, یعنی ان بہنوں کا بھائی, اور یہ سگا بھائی ہے. مدعی اس پرچے کا ہے والد لیاقت علی. اب اس میں جو دفعات لگائی گئی ہیں وہ کیا ہیں, وہ امپورٹنٹ ترین بات ہے. دفعات لگائی گئی ہیں 302 اور 324, یعنی اور اقدام. بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میجورٹی کیسز میں بھائی بہن کو کر رہا ہے, اکٹھا ہی کر رہا ہے, یہ ہے وہ ہے, تو ذہن میں ایک سوال آتا ہے, کانسیپٹ بنتا ہے, اچھا کہا ہوگا کہ بد کردار ہے جی, خراب لڑکی تھی, اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے, مار دو. نہیں, اس کیس میں ایسی بات نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ پرچے میں 311 دفعہ نہیں لگائی گئی, یعنی غیرت کا کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا تھا. یہ ثبوت ہے. اب اس سے بڑی بات یہ ہے کہ پرچے میں وجہ اناد بھی مینشن نہیں کی گئی. یہ بڑی حیران کن بات ہے, لکھنی چاہیے تھی, کیوں ہو گیا, کیا ہو گیا. اب میں نے اس خبر کے متعلق ڈیٹیلز جب لیں اور اپنے طور پر اپنے ذرائع کا استعمال کیا, والد صاحب سے رابطہ کیا, ان سے فون پر بات کی, میں نے ان سے پوچھا کہ بزرگوں دسو کی بڑھیا کی ہے, مطلب رولا کی ہے. کہتے ہیں پتر مینوں تے کوئی سمجھ نہیں, کی بڑھیا کی نہیں بڑھیا, میں تے گھروں نکلیاں کم تے. میں نے کہا ٹھیک ہے پھر. کہتے میں راستے میں تھا, ابھی تو میں پہنچا ہی نہیں ہوں, مجھے میری بیگم کا فون آ گیا ہے, کال آ گئی ہے, میں نے کال سنی, کہتی ہے چھیتی آ جو کڑیاں مار چھڑیاں نے. میں بھاگا ہوں راستے سے, واپس آ کے دیکھا تو یہاں پہ عوام ہی عوام اکٹھی تھی. میں تو کوئی سمجھ ہی نہیں لگی ہویا کی. میں نے کہا جی ٹھیک ہے بیٹا آپ کا کہاں پر ہے, تو مجھے انہوں نے کہا کہ بیٹا جو ہے میرا وہ تو موقع سے بھاگ گیا تھا, سانو انہاں دی پی گئی, سانو کی پتا کتنے نسیا کتنے نہیں. میں نے کہا گرفتار نہیں ہوا؟ کہتے نہیں ابھی تک گرفتار نہیں ہوا. اب پولیس اس کو گرفتار کرے گی, تفتیش کرے گی, اور پھر تفتیش میں یہ بتائے گا کہ اس کو تکلیف کیا تھی, وجہ انات کیا نکلی اس کیس میں. البتہ پولیس کی ریڈز جاری ہیں اور یہ کہنا ہے ان کا کہ بہت جلد ملزم گرفتار ہوگا. بڑی قریب پہنچ گئے ہم اس کے. اب یہ پورشن گھر کا پولیس کا ختم ہوا. سن لیجئے نیبرز کی بات. محلے دار, ہمسائے, نیبرز یہ سب کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک اس گھر سے اونچی آواز سنی نہیں, جھگڑا سننا ہی نہیں. ہم تو ان کے گھر کی مثال دیتے ہیں, کتنا اچھا گھرانہ ہے, کبھی جھگڑا نہیں. نہیں تو اکثر اوقات ہوتا ہے نا کہ بھائی بہنوں کو ڈانٹتے ہیں, یا کبھی غصہ کر لیا, اونچی بول پڑے. ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے ان کے گھروں میں. پتہ نہیں, یہ جب ہم نے سنا کہ مار دیے تو ہم تو بڑے ہی پریشان ہو گئے ہیں کہ یہ تو ایسے لوگ ہی نہیں ہیں, یہ کیا بات ہو گئی ہے. پہلے تو ہمیں یقین ہی نہیں آیا کہ عدیل تو کر ہی نہیں سکتا ایسا.
لیکن پھر جب ماں نے بتایا اور سب کچھ تو ڈیفینیٹلی یقین کرنا پڑا. یہ موقف نیبرز کا ہے. کیس میرا یہاں تک ہے. قانون، تھانہ، کچہری، معاملات، یہ سب میں نے آپ کو بتا دیا. اس کیس میں، ہر کیس میں آپ کو بتاتی ہوں ایشوز، پرابلمز کیا ہوئے. یہ نہ ہوتا تو شاید یا بچت ہو جاتی. تو اس کیس میں مجھے تو نہیں پتا ابھی کہ کیوں مارا، کیا وجہ ہے. ظاہر ہے پولیس پکڑے گی، انویسٹیگیٹ کرے گی، انویسٹیگیٹ کے بعد وہ لکھے گی کیا، پھر اس میں سے سمجھ آئے گا لکھ کیا رہی ہے. اب میں یہاں پر غلطی جو کنسیڈر کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں جی، بڑی دفعہ میں کہہ چکی کہ یہ جو اسلحہ ہے نا، اس کو کھلونا نہ بنائیں. یہ جہاں کھلونا بنتا ہے وہاں یہ کھلونا جان لے لیتا ہے. اس لڑکے کے پاس پسٹل کا کیا کام ہے بھائی؟ یہ بہت اچھا گھرانے اوکے ڈن. یہ کبھی اونچی نہیں بولتا اوکے ڈن. ان کے گھر میں کبھی جھگڑا ہی نہیں ہوا اوکے ڈن. ایگری. پسٹل کا کیا کام ہے؟ کوئی دہشت گرد ہے؟ کوئی دشمنی ہے اربوں خربوں کی؟ پیسوں کا لین دین ہے؟ پسٹل رکھنی بہت ضروری ہے؟ وہ گارڈ شارڈ آگے پیچھے پھرتے رہتے ہیں؟ کوئی ہے 22ویں گریڈ پہ؟ کیوں پسٹل کیوں؟ جس گھر میں نے پسٹل دیکھی ہے، یقین کریں. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 100 کے 100% گھرانے ایسے ہی ہیں، سٹیمپ لگ گئی، نہیں. لیکن میجورٹی کیسز میں ہر وہ شخص جس گھر میں پسٹل ہے اس کو غصہ آتا ہے، نکالتا ہے ڈس. جب خماری غصے کی اترتی ہے، جنون اترتا ہے، پھر پتہ لگتا ہے یہ میں نے کیا کیا. پھر کیا کرتا ہے وہ؟ پھر تھانے کچہری معاملات. یہ جو سر ہے نا اپنا، یہ گٹروں میں دے دے کے روتے دیکھا ہے میں نے ملزمان کو، تھانوں میں، حوالات میں، جیلوں میں. تو سب سے پہلے مہربانی کریں سارے کے سارے ماں باپ اپنے بچوں کے پاس سے، جو کہتا ہے نا میں بہت سیانا، مینوں سارا پتا ہے، میرا منڈا تے دنیا دار ہے. بھائی دنیا دار اپنی جگہ تے ہے، دہشت گرد تے نہیں. ان سب کی الماریوں سے خود اپنے طور پہ چیک کریں، پسٹل ہے تو نکالیں، اس کو مت رکھیں گھر پر. ہوگی تو یہی قصے ہوں گے، باقی دیکھتے ہیں پولیس کیا نکالتی ہے. تھینک یو.